اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ اور ظاہر کر دی جائے گی بھڑکتی ہوئی آگ للغاوین گمراہوں کے لیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی کا مال کسی کو فائدہ دے گا اور نہ کسی کے بیٹے کسی کو فائدہ دیں گے، کیونکہ دنیا کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے جی ہیں، تو میں تو بڑے خاندان والا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دنیا کے اوپر ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان چیزوں کے اوپر سہارا نہیں ہو سکتا۔ تو جب قیامت کے دن چیزوں کے اوپر سہارا نہیں ہے تو پھر ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہر بندہ اپنی تیاری کرے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دینا ہے، کیونکہ اس دن فائدہ تو اسی کو ہوگا جو دنیا کے اوپر رہتے ہوئے تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈر گیا۔ انسان ہے نا، انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، گناہ ہونا جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ ہٹ درمی اختیار کرتا ہے یا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اگر وہ تقوی اختیار کرے گا، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے گا، تو وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے گناہ کرنے کے بعد تقوی اختیار نہ کیا، اللہ سے وہ ڈرا نہیں، اپنے گناہ کی رب سے معافی نہیں مانگی، اس گناہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، تو قیامت کے دن وہ بندہ پکڑا جائے۔ تو آج وقت ہے کہ میں تقوی اختیار کر لوں۔ یہ تقوی کا معنی موٹا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ایک جنگل بیابان کے اندر جا رہے ہیں، چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور جس زمین کے اوپر چل رہے ہیں وہاں پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور کچھ کھڈے بھی ہیں، آپ گر بھی سکتے ہیں۔ تو متقی اس بندے کو کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے نہ اس کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا چبھے، نہ کسی کھڈے کے اندر وہ گرے، نہ اس کے کپڑے کسی کانٹوں کے ساتھ وہ الجھ جائیں اور وہ پھٹ جائیں، جو بچ بچا کے اپنے آپ کو منزل کے اوپر لے جاتا ہے نا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے شیطان نے ہمارے چاروں طرف جو ہے نا وہ کھڈے ہی کھڈے نکالے ہوئے ہیں اور کانٹے ہی کانٹے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ہمیں لالچ دے کے، کہیں ہمیں دھمکی دے کے، پتہ نہیں وہ کون کون سے حربے اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے چھٹی لی ہوئی ہے۔ اس نے تو چھٹی لی ہے کہ قیامت کے دن تک یا اللہ مجھے چھٹی دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اوپر سے بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی ہر طرف سے کوشش ہے کہ میں بندے کو گمراہ کر دوں، اور اللہ کی کیا کوشش ہے کہ میں بندے کو بچا لوں۔ اب رحمان جو ہے نا وہ بچانے کے لیے
اور شیطان گمراہ کرنے کے لیے، تو گمراہ کرنے والا اتنی کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو بچانے والا کہتا ہے کہ تو سارا دن بھی اس کے پیچھے لگا ہے نا، تو صرف ایک دفعہ میرے پاس آ جا، میں سارے دن کے گناہوں کو معاف کر کے تجھے بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے جو متقی بندے ہیں نا، پرہیزگار بندے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، جو اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ قریب سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ صراط سے گزرنا پڑے گا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ تو وہاں سے گزرنا جو ہے نا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہر بندہ ہی پریشان ہوگا وہاں سے گزرتے ہوئے۔ ہر بندے کی زبان کے اوپر یہی ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ یعنی اس وقت وہاں پر کوئی بندہ اپنے پیارے سے پیارے کو بھی یاد نہیں کر رہا ہوگا، صرف یہ چیز ہوگی کہ یا اللہ مجھے بچا لینا۔ تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس جنت کو جو متقی لوگ ہیں نا ان کے سامنے کر دے۔ تو جس کے سامنے یہ جنت آ جائے گی، کیا خیال ہے اس کا شوق، اس کا لالچ، جب اس کے سامنے یہ جنت جو ہے نا نعمتوں والی ہوگی، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایسا انتظام کیا ہوگا، وہ لمحوں کے اندر وہاں سے گزر کر اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ان لوگوں کے قریب کی جائے گی کہ جو متقی ہیں۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، اور یہی تقویٰ ہے کہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور جب پریشانی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت ان کے سامنے کر دے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، بڑکتی ہوئی آگ، جہیم کہتے ہیں بڑکتی ہوئی آگ کو، یہ جہنم کا نام بھی ہے۔ للغاوین، یہ گمراہوں کو کہتے ہیں کہ گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ برے جو ہے نا یہ عربی گرامر کے اندر یہ مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، انتقام لینے کے لیے، کہ جہنم انتقام لینے کے لیے ان گمراہوں کے بالکل سامنے آ جائے گی۔ جس طرح جنتیوں کے لیے خوشخبری کے لیے ان کے سامنے جنت آ جائے گی، اس طرح جہنمیوں سے انتقام لینے کے لیے ان کے سامنے جہنم آ جائے گی۔ اب جو بندہ جہنم کو دیکھے گا، وہ اس کا تو دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ وہ شعلے اس کے ابلتے ہوئے، اور وہاں سے جو ہے نا آگ کے فوارے نکلتے ہوئے، اور جہنم کے اندر سے جو بدبو نکل رہی ہے، وہ جہنمیوں کے خون کی جو پیپ ہے، وہ ریشہ ہے وہ، اور وہاں پر پتہ نہیں کیسا کیسا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے آئے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ کبھی دل نہیں چاہے گا۔ لیکن وہ جہنم انتقام لینے کے لیے اس کے انتظار کے اندر کھڑی ہوگی، وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ اگر پیچھے سے آ رہا ہے، اگر پل صراط سے گزر رہا ہے یا میدان محشر کے اندر کھڑا ہے، تو اللہ اس کو جہنم کا دیدار کروائے گا کہ یہ دیکھ جہنم جس کے اندر تو نے جانا ہے، اور یہ جہنم کے اندر اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا۔ وہاں پر جو مرضی کر لے، یہ روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا رہے، اپنے جسم کو کاٹتا رہے، وہاں پر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔
جو ٹھکانہ اس کا جہنم کے اندر اس کو دکھا دیا گیا یہ لازمی اس جہنم کے ٹھکانے میں داخل ہوگا۔ تو ان جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم کو، اس دہکتی ہوئی آگ کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جن کی دنیا کے اوپر عبادت کرتے تھے کہ یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، کدھر ہے وہ؟ جہنم تمہارے سامنے ہے، اب اس جہنم سے بچانے کے لیے ذرا کسی کو آواز تو لگاؤ۔ اینما، کہاں ہے وہ؟ وہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آمنے سامنے کرے گا، جن کی پوجا ہوتی ہے ان کو بھی اور جو پوجا کرتے ہیں ان کو بھی، دونوں کو اللہ آمنے سامنے کرے گا۔ جن کی پوجا کی جاتی تھی اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں دیا تھا، یہ تو خود ہی کر رہے تھے۔ وہ بری ہو گئے۔ جتنوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے دنیا کے اوپر اللہ کے سوا، سارے کے سارے بری ہو جائیں گے۔ اس کے اندر خواہ کوئی اللہ کے نبی کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے کسی ولی کی پوجا کرتا ہے، یا کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے، کسی بت کی پوجا کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بری کر کے ایک طرف کر دے گا۔ ہاں کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہماری پوجا ہو، جیسے آپ نے پیچھے وہ فرعون کا واقعہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب العالی کہتا تھا نا، تو اپنی پوجا کرواتا تھا، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ باقی نیک لوگ جو دنیا کے اوپر گزرے ہیں ان کی جتنی بھی پوجا کرنے والے ہیں، پوجا کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن نیک لوگ جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آگے والی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من دون اللہ، تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا یعنی دوسروں کی۔ حل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اب یہ قیامت کے دن کے مناظر ہیں، ان سے پوچھا جائے گا حل ینصرونکم، اب تو دربار لگ گیا ہے، جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، اب ذرا ان کو بلاؤ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اگلے الفاظ اس سے بھی سخت ہیں، او ینتصرون، انتصر ینتصرو، یہ گرامر کے اندر جو ہے نا یہ بھی مقابلے کے اندر آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے، دوسرا یہ کہ کیا وہ خود انتقام لے سکتے ہیں؟ تمہیں اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا اللہ سے انتقام لے لیں گے؟ یا ان کو ہی جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ اللہ سے انتقام لے لیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آج تو جہنم سامنے ہے، ذرا بلا کے تو دیکھو ان کو جن کی تم عبادت کرتے تھے کہ کیا تمہاری تھوڑی سی مدد کر لیں کہ یہ جہنم تمہارے سامنے ہے، یہاں سے اٹھا کے تمہیں کچھ میٹر ہی پیچھے کر دیں، نہیں کر سکتے۔ یا کوئی انتقام ہی لے سکتے ہیں تو بلاؤ ان کو، انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا، پس ان کو اوندے منہ ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، ہم ان کو بھی، والغاوون، اور گمراہوں کو بھی، دونوں کو، جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو بھی اور پوجا کرنے والوں کو بھی۔ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا انسان سوچتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا ولی تو نہیں چاہتا کہ میری پوجا ہو،
تو اس کی پوجا کرنے والے جو اس کے پیچھے ہیں وہ تو خود پوجا کر رہے ہیں، وہ تو کہہ کے نہیں گیا کہ میری پوجا کرو، تو اس کو کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کا مکالمہ میدان محشر میں پہلے ہو جائے گا، اس کا مکالمہ پہلے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دونوں فریق کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو علیحدہ کر دے گا کہ تم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن ان کی تصویریں بنا کر، ان کے بت بنا کر، ان کے خاکے بنا کر، ان کی تصورات سامنے لا کر جو بھی پوجا کی جاتی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر مورتیوں کی شکل میں تھی، تصورات کی شکل میں تھی، یا تصویروں کی شکل میں تھی، یہ ساری کی ساری ان گمراہوں کے ساتھ اللہ کی جہنم میں جائیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نیک لوگ جنہوں نے کہا نہیں ہے کہ ہماری پوجا کی جائے، اللہ ان کو بچا لے گا، لیکن پوجا کرنے والوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، خواہ وہ پوجا کرنے والے کسی نیک آدمی کی پوجا کر رہے ہوں، لیکن جائیں گے جہنم میں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہے، یہ جھکنا کسی کے سامنے یہ جائز ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چیز اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدے نہ کرو، یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا غیر ہے، خواہ نیک لوگوں کے بت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے غیر کی پوجا ہو رہی ہے، یہ پوجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوجا کرنے والوں کو بھی اور ان بتوں کو بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دے گا۔ جزاکم